مقصد دو نہیں بلکہ مقصد ایک ہی ہے، یعنی کہ ایک اعتبار سے کہیں تو سب سے اچھا عمل، اور دوسرے اعتبار سے کہیں تو عبادت، یعنی ہماری پیدائش کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت یا سب سے اچھا عمل یہ کیا ہے؟ یہ طے کرنے میں اگر اللہ رب العالمین کی رہنمائی پیش نظر نہ ہو، رب تعالیٰ کی طرف سے ہم رہنمائی حاصل نہ کریں، تو یہ طے کرنے میں شدید اختلاف اور فرقہ بندی فطری چیز ہے۔ یعنی کون سی چیز عبادت ہے، کون سا عمل سب سے اچھا عمل ہے، یہ طے کرنے میں اگر ہم آسمانی رہنمائی نہ لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہ لیں، تو یہ طے کرنے میں زبردست اختلاف ہوگا۔ کوئی کہے گا کہ یہ اچھا عمل ہے، کوئی کہے گا یہ اچھا عمل ہے، کوئی کہے گا یہ عبادت ہے، کوئی کہے گا وہ عبادت ہے۔ ہاں، اگر ہم اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی لیں تو یقیناً اس اختلاف اور فرقہ بندی سے ہم سب بچ بھی سکتے ہیں، بچا بھی سکتے ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ کہ ہم عبادت کے نام پر وہی انجام دیں گے جسے اللہ تعالیٰ عبادت سمجھتا ہے۔ حاضرین، کچھ بھی سمجھانے یا بتانے سے پہلے میں ایک تمہید آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ رسالت کی آخری کڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رسول بنائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رسول بنائے گئے، آپ کے آس پاس جو لوگ زندگی گزار رہے تھے، حاضرین یہ تمہید سمجھ میں آ گئی تو آدھا خطبہ سمجھ میں آ گیا، اور یاد رہے خطبہ مختصر ہی رہے گا انشاءاللہ، صرف ایک اصول سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنائے گئے، آپ کے آس پاس زندگی گزارنے والوں کی تین مشہور قسمیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے درمیان رسول بنایا گیا وہ مکہ کے مشرکین تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہے۔ یہ عقیدہ ان کا تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بلکہ طرز عمل کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ملت ابراہیم پر قائم ہیں۔ کس پر؟ ملت ابراہیم۔ یاد رہے ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کے پاس آباد کر گئے تھے۔ اس وقت جب وہاں نہ کوئی آبادی تھی اور نہ کسی بھی طرح کی کوئی کھیتی باڑی، کوئی ہریالی، کچھ نہیں تھی۔ آپ سورہ ابراہیم پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اپنی فیملی کو، اپنی بیوی اور بچے کو، یعنی اسماعیل اور ان کی ماں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا تھا، جو کہ بیت اللہ المقدس کے پاس تھا، بیت اللہ الحرام کے پاس تھا۔ تو اولاد اسماعیل جو تھے وہ مکہ والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کے 12 بیٹے، اور ان 12 بیٹوں کی نسلوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 کے اندر اسرائیل نام درج۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، کھانے پینے کی ساری چیزیں بنی اسرائیل پر حلال تھیں سوائے ان چیزوں کے جنہیں اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اور یہ اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، جن میں سے ایک نبی تھے، کون تھے؟ یوسف علیہ السلام۔ تو یہ 12 بیٹوں کی نسل۔ تو اولاد اسماعیل مکہ والے تھے، اور اولاد اسحاق جو ہیں وہ بنی اسرائیل تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن میں رسول بنائے گئے ان میں 2 ہی نسلیں مشہور تھیں، ایک اولاد اسماعیل اور ایک اولاد اسحاق۔ اولاد اسماعیل کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو اپنے باپ دادا ابراہیم کے دین پر قائم ہیں، کیونکہ وہ تو اسماعیل کی اولاد تھے، اور اسماعیل کے والد ابراہیم، ہم ملت ابراہیم پر ہیں۔ تو منہج کے بارے میں، طرز زندگی کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، ملت ابراہیم پر ہیں۔ شاید آپ میں سے کسی کو یہ معلوم ہو، کعبہ کے اندر جو مکہ کے مشرکین نے بت بنا کر رکھ دیے تھے، ان میں سے 2 بت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے نام کے بھی بنا لیے تھے۔ ان بتوں میں سے 2 بت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے نام کے بھی انہوں نے بنا رکھے تھے۔ خیر، اب باقی جو 2 گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشہور تھے وہ اولاد اسحاق میں، مگر اولاد اسحاق بھی 2 حصوں میں بٹ گئے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے دعوے دار اور ایک
عیسیٰ علیہ السلام کے۔ قرآن ان دونوں کو یہود اور نصارہ کہتا ہے۔ اب یہود کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت اليہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کا انکار کرتے ہوئے یہ فرمایا قل فلم تعذبهم بذنوبہم، ان سے پوچھو یہ اللہ کے بیٹے اللہ کے محبوب ہیں تو ان کے گناہوں کے بدلے ان پر عذاب کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا انکار کیا، مگر ان کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ دوسری طرف نصارہ یہ کہتے تھے لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارہ، نصارہ کے علاوہ تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ سب میں کیوں سمجھا رہا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنائے گئے اور آپ نے پوری دنیا کو جو پیغام دیا وہ یہ کہ لوگوں اللہ کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ یہ وہی عبادت ہے نا جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر 3 طبقے سے، اولاد اسماعیل، اولاد اسحاق میں یہود و نصارہ، یعنی مکہ کے مشرکین سے، یہود سے، نصارہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین، یہود، نصارہ تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ واضح ہے؟ اب قابل غور یہ ہے کہ سامنے سے ان کا جواب کیا آتا ہے؟ جواب یہ آتا ہے کہ مکہ کے مشرکین کہہ رہے ہیں ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں یا کیوں کریں، ہمیں کیا مطلب اللہ کی عبادت؟ جی نہیں، مکہ کے مشرکین کا جواب یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہود کا جواب یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور نصارہ کا جواب یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت، میں نے ابھی بتایا نا کہ مکہ کے مشرکین کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ملت ابراہیم پر ہیں۔ باقاعدہ آپ کو پتہ ہوگا کہ مکہ کے مشرکین حج کرتے تھے حج، بغیر لباس کے کعبہ کا طواف کرتے تھے، جانوروں کی قربانی کر کے اس کا خون کعبہ کی دیواروں پہ مل دیتے تھے، گوشت کعبہ کی چھت پر ڈال دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ خون اور گوشت ہم اللہ کو پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی یہ گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو یہ تو سب دعوے تھے ان کے۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت میں فرق ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا فرق یا نہیں؟ ایک وہ عبادت جو رسول اللہ کروانا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ عبادت جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب کیا آپ سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مشرکین کی اس وقت کی موجودہ عبادت، یہود اور نصارہ کی اس وقت کی موجودہ عبادت اللہ کی نظر میں عبادت تھی نہیں، مگر ان کی نظر میں تو وہ عبادت تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا تو عبادت کے لیے کیا ہے، یا احسن عمل سب سے اچھے عمل کے لیے کیا ہے، مگر کون سا عمل سب سے اچھا ہے، یعنی احسن عمل کون سا ہے، یہ عبادت کون سا ہے، یہ طے کرنے کا اختیار اگر مشرکین کو ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو اپنے حساب سے تو عبادت کر ہی رہے تھے۔ اگر یہود کو یہ اختیار ہوتا کہ تم طے کرو کہ کیسے عبادت کرنی ہے تو پھر رسول اللہ کی ضرورت تھی نہیں، یہود تو اپنے حساب سے عبادت کر رہے تھے اور نصارہ بھی اپنے حساب سے کر رہے تھے۔ اب بتائیے کہ وہ جس کو عبادت سمجھ رہے ہیں رب تعالیٰ کی نظر میں وہ عبادت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے جو عبادت چاہتا ہے وہ عبادت وہ اس وقت کر نہیں رہے ہیں، تو دونوں عبادتوں میں فرق کیا تھا؟ اگر یہ سوال آئے تو ایک لفظ میں جواب یہ ہے کہ مرضی کا فرق تھا۔ کس چیز کا فرق تھا؟ اللہ کی مرضی کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروانا چاہتے تھے اور اپنی مرضی کی عبادت وہ لوگ کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہمیں کوئی عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، وہ عمل اللہ کے یہاں عبادت کے درجے کی نہیں ہوں گی۔ اچھا، اب یہ ہمیں کون ہے؟ دوبارہ سے سنیں، اللہ کی مرضی کا عمل ہوگا تو وہ عبادت ہے، اور ہماری مرضی کا ہوگا تو وہ عبادت۔ اب یہ ہماری میں کون کون شامل ہے؟ یہ ہے سوال کہ ہماری مرضی کا عمل ہو تو وہ عبادت نہیں ہے، یہ ہماری میں کون کون شامل ہے؟ تو یاد رہے اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے جن کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا تھا، چنا تھا، ان کے علاوہ سبھی ہماری میں شامل ہیں۔ آ گئی بات سمجھ میں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا تھا ان کے علاوہ تمام کے تمام لوگ ہماری میں شامل ہیں، یعنی ہماری مرضی میں ان سب کی مرضی شامل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول نہیں بنایا ہے۔
اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمل کے طور پر ہمارے لیے گزشتہ انبیاء کرام بھی قابل عمل نہیں ہیں اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اعمال کی تصدیق نہ ہو جائے. یعنی ہمارے لیے قابل عمل جسے ہم عبادت سمجھ کر کریں اور اللہ کے یہاں عبادت کے طور پر وہ قبول ہو جائے، وہ صرف وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہوں. ہے واضح ہیں؟ ورنہ آپ بتائیے کہ اللہ کی عبادت کرو، سامنے سے جواب یہ آ رہا ہے کہ ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ عبادت اس لیے نہیں تھی کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کی نہیں تھی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ سکھانے آئے تھے وہ کس کی مرضی کی تھی؟ اللہ کی مرضی تھی. اب ایک قدم اور آگے بڑھیں تو ایک دشواری اور ہے، وہ یہ ہم اتنے خوش قسمت اور خوش نصیب نہیں رہے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نصیب ہو جاتا، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبیوں کا زمانہ نصیب ہو جاتا جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی تھی کہ میرا زمانہ سب سے بہترین ہے، پھر میرے بعد کا زمانہ بہترین ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ بہترین ہے. یہ خیر القرون جن کو کہتے ہیں، قرون ثلاثہ جن کو کہتے ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں ہم پیدا نہیں ہوئے. یہ ہماری کم قسمتی کہیں، خوش نصیب ہم اتنے نہیں تھے کہ اس زمانے میں پیدا ہوتے. اب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت بعد میں پیدا ہوئے، ہمارے لیے کچھ اور چیلنجز بن گئے. یعنی ہمارے لیے صرف اتنا چیلنج نہیں رہا کہ اللہ کی جو مرضی ہے اسے عبادت کے طور پر قبول کر لیں اور اللہ کی مرضی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچتی ہے. ہمارے لیے ایک چیلنج یہ بھی بنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے نام پر ہم تک جو پہنچا ہے ان ساری چیزوں میں سے کون سی چیزیں مستند ہیں اور کون سی چیزیں غیر مستند ہیں. ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج یہ تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب سے اللہ رب العالمین کی مرضی پر چلنے والے لوگ ہیں تب سے ہی اللہ کی مرضی سے بھٹکانے کا سلسلہ بھی جاری ہے. بلکہ تاریخ دیکھیں تو آدم علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے اور آدم علیہ السلام کو بہکانے والا پہلے سے موجود تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بہکانے والے کی موجودگی پہلے سے تھی. آدم علیہ السلام تو بعد میں پیدا ہوئے. اب بہکانے والے ہمیشہ، بہت اچھی طرح یاد رہے، بہکانے والے ہمیشہ دشمنوں میں سے ہوں گے یہ بھی ضروری نہیں ہے. بہکانے والوں کی نیت ہمیشہ خراب ہوگی یہ بھی ضروری نہیں ہے. میں آپ کو ایک ایسی حقیقت سے روبرو کرانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر گھر کے گارجن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو میری بیوی نے بگاڑ دیا ہے. عام طور پر گھر کے مردوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے، مگر یہ بیویاں جو بچوں کو بگاڑتی ہیں یہ سوچ جو مردوں کی ہے. دراصل بیویاں بچوں کے ساتھ حسن سلوک، شفقت اور محبت کرنا چاہتی ہیں، ان کی محبت بچوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ بگاڑ ہمیشہ غلط ارادے سے آئے یہ ضروری نہیں ہے. میں آپ کو ماں کی ایک مثال دوں. چھوٹے چھوٹے بچے اسکول سے آئے، ان کو اسکول میں کوئی ہوم ورک ملا تاکہ بچے کی صلاحیت میں نکھار پیدا ہو. بچے نے آ کر ماں سے کہا امی یہ ہوم ورک ملا، اچھا اس کا یہ لکھ دو، اس کا یہ لکھ دو، اس کا یہ لکھ دو. ماں نے بچے کے ساتھ کیا کیا؟ شفقت دکھائی کہ بھائی اس کا یہ جواب. اچھا یہ بتائیے کہ ماں کے جواب لکھوا دینے سے بچی کا فائدہ ہوا یا نقصان؟ لیکن ماں کو لگتا ہے کہ میرا بچہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، تکلیف میں پڑے گا، اسکول جا کر آ رہا ہے، یہی کیا بس نہیں ہے، چل اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، لو میں لکھ دیتا ہوں، ڈرائنگ بنانی میں بنا دیتا ہوں، جواب لکھوانا میں لکھوا دیتا ہوں. اسکول ہفتے میں ایک دن میں چھٹی نہیں، چل آج سو جا، آج بھی جانے کی ضرورت ہے. اب مائیں جو ہے اپنی شفقت اور محبت میں بچوں کو پیچھے کر دیتی ہیں. اب گھر کے گارجن بار بار تمہاری وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں، تمہاری وجہ سے، بس مجھے تو تمہیں تو ہماری محبت نہیں دکھائی دیتی، بس الٹا ہی چلو گے ہمیشہ فلاں فلاں. یہ تکرار چلتی رہتی ہے. میں صرف یہ محسوس کرانا چاہتا ہوں کہ کئی بار نیت بہت اچھی ہونے کے باوجود اس کا جو رزلٹ پیدا ہوتا ہے وہ نقصان دہ پیدا ہوتا ہے، مفید پیدا نہیں ہوتا ہے. یعنی بہکانے والا ہمیشہ دشمن ہو یہ ضروری نہیں، بہکانے والے کی نیت ہمیشہ بری ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور بہکانے والے کبھی ہمیں اپنے نہ لگے یہ بھی ضروری نہیں ہے. اب محسوس کریں کہ میں کیا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی اور ناراضگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچا دی. اب
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اکثر اور بیشتر لوگ خالص دل سے، دل کی گہرائی سے ایمان لا کر دین کو اپنانے والے تھے، مگر کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام کے غلبہ کے زمانے میں، اسلام کے عروج کے پیک دنوں میں، جب اسلام عروج میں اور ترقیوں میں تھا، تو کچھ لوگوں کو اسلام پسند نہیں ہونے کے باوجود انہیں لگا کہ اب اسلام نہیں اپنا کر کوئی چارہ نہیں ہے، اسلام کو بظاہر اپنانا ہماری کیا ہے؟ مجبوری ہے۔ آپ محسوس کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں۔ اب مدینہ پہنچنے کے بعد تمام انصار اور مدینہ کے صحابہ کرام آپ پر ایمان لاتے ہیں، مگر عبداللہ بن ابی اور اس کے چند قریبی، عبداللہ بن ابی وہ شخص تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے مدینہ والوں کا مطمع نظر تھا، نور نظر تھا۔ اس شخص کی جو عزت تھی مدینہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس شخص کی وہ عزت باقی نہ رہی۔ تمام لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رتبہ اور درجہ اور مقام دیا، یہ عبداللہ بن ابی کو چبھ گیا اور اس نے سوچا کہ اب اگر میں مخالفت کرتا ہوں تو جن لوگوں سے مجھے محبت ملی تھی وہ تو مجھے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیں گے، اور اگر میں ایمان لے آتا ہوں تو میرا ایگو کہاں جائے گا، جو مجھے عزت چاہیے، جو رتبہ چاہیے، وہ کہاں جائے گا۔ لہٰذا تاریخ نے پہلی بار ایک نئی شکل دیکھی کہ بظاہر اس نے خود کو کیا کہا؟ مسلمان کہا، مگر اندر سے وہ اسلام کی دشمنی کی نیت لیے زندگی گزارتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی جس حد تک کوشش ہو سکتی تھی کی، یہود سے مل کر، نصارہ سے مل کر، کفار سے مل کر مدینہ میں مسلمانوں کو مٹانے تک کی کوشش کر ڈالی۔ جنگ احزاب جو ہے انہی کی کوششوں اور انہی کی پشت پناہی کا نتیجہ تھا۔ بہرحال یہ چلتا رہا، مگر بظاہر ان لوگوں نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ مسلمان کہا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہر شخص اس قدر غیور اور حساس نہیں ہوتے کہ انہیں یہ احساس ہو سکے کہ جو شخص ہماری خیرخواہی کی بات کر رہا ہے اس کی خیرخواہی واقعی خیرخواہی ہے یا مقصد کچھ اور ہے۔ حاضرین، میں ایک جملہ آپ کو زندگی بھر کے لیے یاد کرا دینا چاہتا ہوں تاکہ ایک بار آپ میری اس بات کو زندگی میں اپلائی کر کے دیکھیں، نافذ کر کے دیکھیں، آپ کو بہت کچھ دکھائی دینے لگے گا جو ابھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ چارہ ایک لفظ ہے، چارہ جانتے ہیں نا سب لوگ؟ چارہ یعنی ہر جاندار کی خوراک کو کیا کہتے ہیں؟ چارہ۔ میں چارہ کے بارے میں دو جملہ بولتا ہوں اور دونوں میں کتنا فرق ہے آپ محسوس کریں، مگر بدقسمتی سے دونوں دکھتے سیم ہیں۔ دو جملہ بول رہا ہوں، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے، مگر دونوں دکھتے سیم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب دونوں دکھتے سیم ہیں اور دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے تو دیکھنے والے کو ذرا اپنی نگاہ باریک کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی؟ چارہ کے بارے میں دو لفظ بول رہا ہوں، ایک لفظ ہے چارہ کھلانا اور ایک لفظ ہے چارہ ڈالنا۔ آئی بات سمجھ میں؟ چارہ کھلانا اور چارہ ڈالنا کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ چارہ کھلانے کا مقصد ہوتا ہے کہ میں جس کو چارہ کھلا رہا ہوں اس کی بھوک مٹ جائے، اس کو غذائیت مل جائے، اس کو قوت مل جائے اور وہ سروائیو کر جائے، اس کی زندگی بسر ہو جائے، یہ چارہ کھلانے والے کا مقصد ہوتا ہے۔ مگر چارہ ڈالنے والا بظاہر چارہ کھلا ہی رہا ہوتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ چارہ کے بارے میں دو جملہ بول رہا ہوں، دونوں جملوں میں آسمان زمین کا فرق ہے، مگر بدقسمتی سے دونوں دکھتے سیم ہیں۔ سمجھ پا رہے ہیں؟ چارہ ڈالنے والا کوئی بھی اگر گہرائی سے اس کے مقصد پر نگاہ نہ مارے تو دکھے گا تو یہی نا کہ وہ چارہ کھلا رہا ہے، مگر چارہ ڈالنے والے کا مقصد چارہ کھلانا نہیں بلکہ چارہ کے فریب میں مبتلا کر کر اپنا ناجائز اور ناپاک منصوبہ حاصل کرنا ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک تالاب میں ڈھیر ساری مچھلیاں پل رہی ہیں، ہمارے دل میں اللہ کی بے زبان مخلوق کو چارہ کھلانے کا خیال پیدا ہوا، ہم تالاب کے کنارے بیٹھ کر دانہ ڈالنے لگے، اور جب وہ مچھلیاں دانہ کھا رہی ہیں تو ہم خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے ان مخلوقات کی خوراک کا انتظام کر دیا، ہم چارہ کھلا رہے ہیں۔ آیا ایک شکاری آیا، سیم وہی دانہ مٹھی بھر کر اس نے مارا تالاب میں ایک جگہ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس چارے کی وجہ سے ساری مچھلیاں اس طرف آ جائیں اور میرے پھندے میں
پھنس جائیں، میرے جال میں پھنس جائیں، میرے پھندے میں پھنس جائیں۔ اب مچھلیوں کو کیا پتا کہ اوپر سے دانہ ڈالنے والا کون چارہ کھلانے کا مقصد رکھتا ہے اور کون چارہ ڈالنے کا مقصد؟ یہ کس کو دیکھنا پڑے گا؟ کس کو دیکھنا پڑے گا؟ یاد رہے ہماری امت کے علماء کرام نے ہمیشہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے لے کر آج تک کے دور میں ہر زمانے میں محققین علماء کرام نے، اہل السنہ والجماعہ کے منہج پر قائم اور دائم رہنے والے علماء نے، صحابہ کرام کے طریقے پر قائم رہنے والے علماء نے ہر دور میں یہ محسوس کرایا ہے کہ کون دین سکھا رہے ہیں اور کون دین سکھانے کے نام پر دین سے دور کر رہے ہیں، ہر زمانے میں علماء کرام نے۔ مگر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شکاری تالاب میں شکار کے لیے جال پھینکے اور ساری مچھلیاں اتنی سمجھدار نکلیں کہ چارہ ڈالنے کے باوجود کوئی چارہ کھانے نہ پہنچے۔ کچھ تو مچھلیاں جال میں پھنسیں گی، کچھ تو کانٹوں میں پھنسیں گی۔ ہمارا آپ سے مخلصانہ اور مؤدبانہ اپیل یہ ہے کہ آپ دین سکھانے والے اور دین سکھانے کے نام پر دین سے دور کرنے والوں کے درمیان فرق کرنا سیکھیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کوئی آپ کو سکھائے گا نہیں، کیونکہ دنیا میں ہر موڑ پر ہر اعتبار سے آپ کو چارہ کھلانے والے بھی ملیں گے اور چارہ ڈالنے والے۔ آپ کو ایک زمین لینی ہے، زمین دلانے والے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو واقعی آپ کا بھلا کرنا چاہیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جھگڑے والے، کیس والے، فساد اور دنگے والے زمینوں کو ہیرا اور سونا کہہ کر چپکا دیں گے، وہ آپ کو چارہ کھلانے والے۔ تو کیا علماء کرام وہاں جا کر آپ کو بتائیں گے کہ بھئی ان کے ذریعے سے زمین لینا اور ان کے ذریعے سے مت لینا؟ یہ تو آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ ان کی باتوں سے، آپ ان کے انداز سے، آپ ان کے اقدامات سے، آپ ان کے تمام اسٹیپ سے اتنی صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ محسوس کر سکو کہ کون آپ کو زمین دلوانا چاہتا ہے اور کون زمین دلوانے کے نام پر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو میں نے ایک زمین کی مثال دی ہے، ورنہ دنیا میں آپ رشتوں کی بات کریں گے، کئی بار رشتوں کے بارے میں آپ کو کچھ لوگ اپنی اولاد کے لیے بہتر جوڑے کی کوشش میں نظر آئیں گے اور کچھ آپ کی اولاد کے بہانے اپنا الو سیدھا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہر معاملے میں آپ کو یہ ملے گا۔ تو چارہ ڈالنے اور چارہ کھلانے والوں کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت کن کے اندر ہونی چاہیے؟ آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اچھا، دین کے معاملے میں کون چارہ ڈال رہا ہے، کون چارہ کھلا رہا ہے، یہ کیسے فرق کریں؟ یہ تو بڑا چیپٹر ہو جائے گا بھائی، یہ تو سالوں سال لگ جائیں گے یہ چیپٹر سکھانے میں۔ بہت آسان سا ایک فارمولہ آپ کو بتاؤں، آپ چارہ ڈالنے، چارہ کھلانے والوں کے درمیان فرق سمجھ جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں، اللہ رب العالمین کی مرضی کے علاوہ کوئی کام عبادت نہیں ہے، یہ بات طے ہو گئی۔ اللہ کی مرضی اللہ کے بندوں تک پہنچنے کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، یہ بات طے ہو گئی۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ہم نے کیا سمجھا ہے، یہ الگ الگ ہونا لازمی ہے، یہ الگ الگ ہونا لازمی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھئی اللہ کی مرضی عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پہنچائے وہ عبادت ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں وہ مستند ہیں یا نہیں؟ اور اگر مستند ہیں تو ان کا صحیح معنی اور مفہوم اور مقصد کیا ہے؟ یہ دونوں چیزوں میں ہم سب کی سمجھ میں فرق ہونا لازمی ہے یا نہیں؟ اور ہم سب سے مراد سبھی ہیں۔ تو قرآن مجید کی 3 آیتیں دے کر میں اپنی بات ختم کروں۔ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13۔ غور کریں اس آیت میں رب تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے۔ فرمانا یہ چاہتا ہے، مدینہ میں کچھ لوگ منہ سے کہتے تھے ہم ایمان لا رہے ہیں، دل میں ان کے ایمان نہیں تھا۔ ابھی میں نے ان کا ذکر کیا تھا، وہ کون لوگ تھے؟ منافقین تھے۔ سورہ بقرہ کا دوسرا ہی رکوع آپ پڑھیں تو اس ذکر کے ساتھ شروع ہوتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ وہ ایمان والے ہیں نہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی پہچان، یخادعون اللہ، وہ تو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دھوکہ انہی لوگوں کے بارے میں آیت نمبر 13 پڑھیں سورہ بقرہ کی تو آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اوپر اندر الگ الگ والے جو لوگ ہیں، اگر ان سے آپ کہہ دو کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگوں نے ایمان لایا،
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جائے آمنو کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگوں نے، الناس نے ایمان لایا، لوگوں نے ایمان لایا. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کہیں گے کہ ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ کا جواب یہ الا انہم ہم السفہاء، سن لو بے وقوف تو اصل میں یہی ہے، ولکن لا یشعرون، مگر انہیں شعور نہیں ہے. یہاں پر رک کر آپ سوچیں، جب ان سے کہا جاتا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگوں نے ایمان لایا، یہ لوگ کون ہیں؟ اور جن لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے وہ کس دور کے لوگ ہیں؟ اسی دور کے لوگ ہیں. یعنی کہ صحابہ کے دور میں بھی اولین اور شروعاتی دور میں ایمان لائے ہوئے صحابہ بعد کے صحابہ کے لیے معیار تھے. ورنہ منافقین سے پوچھا جاتا کہ تم ایمان رکھتے ہو تو کیا جواب ہوتا؟ ہاں. مومن ہو کیا جواب ہوتا؟ ہاں. ایمان اسلام پر عمل کرتے ہو کیا جواب ہوتا؟ اللہ کے یہاں ان کا ایمان و اسلام معتبر نہیں. کیوں نہیں معتبر؟ کیونکہ ان کا ایمان و اسلام معیار صحابہ پر پورا نہیں اتر رہا تھا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کے مطابق ایمان لانے والے جو لوگ تھے وہ صحابہ تھے. جو صحابہ کی طرح ایمان نہیں لائے گا وہ اللہ کے یہاں ایمان والا نہیں مانا جائے گا. آگے بات سمجھ میں؟ اور آگے چلیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم نے ان پر ایمان لایا ہے تو وہ ہدایت پا جائیں گے. لوگ سے مراد قیامت تک آنے والے سارے لوگ، اور تم سے مراد کون؟ صحابہ کرام. یعنی صحابہ کے علاوہ دنیا کے تمام لوگ اگر تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو وہ ہدایت پائیں گے، ورنہ ان کا ایمان ان کو مبارک. اللہ کے یہاں وہ ایمان ہدایت والا ایمان. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، کس بات سے منہ موڑا؟ تمہاری طرح ایمان لانے سے. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ شقاق میں ہیں، اختلاف میں. کن سے اختلاف میں ہیں؟ صحابہ سے اختلاف میں. اور جو صحابہ سے ایمان میں مختلف ہو جائے رکھو اپنے پاس، اپنے صندوق اپنی اٹیچی میں بند کر لو، نہیں چاہیے اللہ کو تمہارا ایمان. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آگے چلیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، شروع میں ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم باحسان، اور جن لوگوں نے عمدہ طریقے سے ان کی راہ اختیار کی. آئی بات سمجھ میں؟ شروع میں ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار، یہ دونوں مل کر کون ہوتے ہیں؟ صحابہ. مہاجرین اور انصار مل کر کون ہوتے ہیں؟ شروع میں ایمان لانے والے صحابہ اور ان کی طرح اسلامی زندگی گزارنے والے لوگ، والذین اتبعوہم، اور جو لوگ ان کی اتباع کریں گے، بے احسان، عمدہ طریقے سے. بات سمجھ رہے ہیں؟ عمدہ طریقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہاجرین سے بھی انصار سے بھی اور ان کی طرح زندگی گزارنے والے قیامت تک کے لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کوئی بات چھپی رہ گئی؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ کی مرضی کا عمل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہونا چاہیے، اصول کے علماء کی نظر میں وہ بات معتبر اور مستند ہونی چاہیے، اور اس کا معنی اور مفہوم صحابہ کرام کی طرح طے ہونا چاہیے. بات ختم ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے وہی اسلام ہے، اور اللہ کی مرضی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی ہو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچے. ہم بدقسمتی سے لاسٹ میں آئے ہیں، اس لیے ایک سینسر اور لگ جاتا ہے کہ علماء اصول کے یہاں جو چیز رسول اللہ کے نام سے ہم تک پہنچ رہی ہے وہ معتبر ہونی چاہیے، وہ آتھینٹک ہونی چاہیے، وہ ضعیف، موضوع اور من گڑھت نہیں ہونی چاہیے. یہ تیسری چیز ہو گئی. چوتھی چیز، جو بھی ہم تک معتبر اور مستند ذریعے سے پہنچ رہی ہے اس کا معنی اور مفہوم طے کرنے کے لیے ہم معیار کن کو بنائیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بنائیں. اگر اتنا سا ہم کر لیتے ہیں تو ہم اللہ کی خلقت کے مقصد پر بھی قائم ہیں، اور عبادت میں جو ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ عبادت اللہ کی مرضی کی ہے یا اپنی مرضی کی، اس میں بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ عالم دین، ہر وہ دین کا رہبر اور رہنما جو آپ کو
بغیر کسی واسطے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کی طرف، منہج کی طرف، فلاں کی طرف بلائے، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کو چارہ کھلا رہا ہے، کیونکہ اس شخص کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح دنیا والوں کا ایمان اور عمل اور اخلاق اور کردار سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے فلاں صاحب اتنے بڑے یہ اور وہ اور ان کی بات مانو اور یہی اسلام ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص دانستہ یا نادانستہ دین کے کچھ حصے کی طرف آپ کو بلا پا رہا ہے، مکمل حصے کی طرف بلا نہیں پا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دین کا معیار قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو نہیں، کسی دو کو نہیں، کسی علاقے والے کو نہیں، کسی خاندان والے کو نہیں، صرف مہاجرین کی راہ چلنے والا اللہ کو راضی کر پائے گا، صرف انصار کی جی نہیں۔ فہم میں اختلاف صحابہ کرام کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، مگر جو چیز تمام صحابہ کرام کے یہاں معروف اور معتبر رہی ہوگی وہی قابل اخذ اور قابل عمل ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور آج تک کے تمام علماء محققین کی طرف دعوت دے اجماعی طور پر، تو وہ غالباً آپ کو دین کا چارہ کھلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ یہ محسوس کرا رہا ہے کہ آپ کو نہ کسی بھی طرح سے اللہ کی مرضی کے خلاف جانا ہے، نہ رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف جانا ہے، نہ صحابہ کرام کے فہم سے ٹکرانا ہے، اور نہ کسی اہل السنہ والجماعہ کے مستند اور معتبر عالم دین کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی ٹکراؤ والا معاملہ کرنا ہے۔ اس طرح آپ دین پر قائم رہ سکتے ہیں۔ کوئی صاحب کہے کہ نہیں صاحب، ہمارے اس ملک کے ایک صاحب ہیں، ان سے بہتر دین کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، بھائی وہ موبائل پہ انہوں نے سارا کا سارا دین پھیلا کے رکھ دیا ہے، بس وہی دین سمجھتے ہیں، کوئی دین سمجھتا ہی نہیں، ان کی طرح سے دین سمجھو۔ بس آپ دین سے کدھر جا رہے ہیں؟ دور جا رہے ہیں۔ یقین مانیں اللہ تعالی اپنے نبیوں کے علاوہ کائنات میں کسی شخص پر اتنا مہربان نہیں ہوگا کہ پوری امت کو گمراہی میں ڈال کر اس ایک شخص کو دین سمجھا دے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اپنے نبیوں کے علاوہ اگر کائنات کا ہر کوئی گمراہ ہے اور صرف ایک ہدایت پر ہے تو وہ کون ہو سکتے ہیں؟ وقت کے نبی ہو سکتے ہیں۔ تمام گمراہوں کے بیچ میں ایک شخص کو ہدایت اللہ تعالیٰ صرف ان کو دیتا ہے جن کو آسمان سے یہ ڈیوٹی دی جائے کہ اب تمام گمراہوں کی گمراہی دور کرنا آپ کی ذمہ داری۔ اور وہ کون ہوتے ہیں؟ اب اس امت میں کوئی نبی آنے والے ہیں نہیں، تو پوری امت صحابہ سے لے کر آج تک کے تمام لوگ گمراہ، اور کوئی ایک شخصیت اکیلا حق اور ہدایت پر یہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ تو چھپے لفظوں میں نبوت کا دعویٰ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے کسی شخص پر اس طرح مہربان نہیں ہوگا کہ صرف اس کو ہدایت سے نوازے اور باقی پوری امت گمراہ رہے۔ ہاں، ایک شخص صحابہ کرام کے منہج کو آگے بڑھانے کے لیے ہر دور میں اٹھتا رہے گا، مجددین اٹھتے رہیں گے، مجتہدین اٹھتے رہیں گے، فقہاء اٹھتے رہیں گے، علماء اٹھتے رہیں گے، اور ان کی کوشش یہ نہیں ہوگی کہ جو میں سمجھتا ہوں اسے اسلام سمجھو، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جس اسلام پر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو جمع کیا تھا اس اسلام پر لوٹ کر آؤ۔ یہ کوششیں ہر زمانے میں علماء کرتے رہیں گے، مگر وہ اپنی طرف کبھی نہیں بلائیں گے، اپنی طرف کبھی نہیں بلائیں گے۔ یاد رہے، ہر وہ عالم دین جو ہمارے لیے محترم اور قابل عزت ہیں ان میں سے کسی نے اپنی شخصیت اور اپنے نام کی طرف کبھی زندگی میں نہیں بلایا، بلکہ ان تمام قابل احترام شخصیتوں کی کوششیں یہ تھی کہ میرے ذریعے سے جس قدر ممکن ہو سکے لوگ اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام کے فہم کو اپنا سکیں۔ یہ محققین علماء کرام کی ہر زمانے میں کوشش رہی تھی۔ امید ہے کہ میں اپنی باتیں سمجھانے میں کامیاب رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے امت کے اصولی علماء کی نظر میں جو معتبر اور مستند چیز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ معتبر اور مستند چیزیں جو ہم تک پہنچی ہیں ان کو
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فہم اور سمجھ کے مطابق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو امت کے مجتہدین، فقہا اور دین کی خدمت کرنے والے تمام علماء کے علم سے استفادہ کرتے ہوئے ان کی عزت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کسی شخصیت کے نام پر دین اور شریعت بنانے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہدایت پر قائم و دائم رہے، گمراہی سے اللہ تعالی بچا کر رکھے۔ سماج اور معاشرے میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، جن کی زندگی میں کاروباری تنگی ہے اللہ تعالی کشادگی عطا فرمائے، جو رزق سے محروم ہے اللہ تعالیٰ انہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا کرے، جو دنیا سے جا چکے ہیں رب تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو دنیا میں باقی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اللہ کی مرضی کی زندگی عطا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔